فرعون کے حکم سے ان کے ہاتھ پاؤں زمین پر گڑی ہوئی زنجیروں کے ساتھ باندھ کر سخت دھوپ میں بٹھا دیا گیا اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی اور سخت شکنجے میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں ہلا کر جناب موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، فرعون کی تابوتی مشینری اس قدر ظالم اور بے رحم تھی کہ اپنے باقی رہنے کے لیے چھوٹے بڑے مرد و زن کسی پر بھی رحم نہ کرتے۔ فرعون نے اپنے محل میں اپنی بیٹیوں کے میک اپ کرنے کے لیے مخصوص عورتیں رکھی ہوئی تھی، جن میں ایک حضرت حزقیل علیہ السلام کی زوجہ تھی۔ حضرت حزقیل اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشینی کے عہدے پر فائز نہ ہوئے تھے اور ایک عام مومن کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ آپ کی زوجہ، جنہوں نے اپنا ایمان پوشیدہ رکھا ہوا تھا، ایک دن وہ محل میں فرعون کی بیٹی کو میک اپ کرنے میں مشغول تھی کہ اچانک ان کے ہاتھ سے کنگا گر گیا تو انہوں نے اپنی عادت کے مطابق بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کنگھی اٹھا لی۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا تمہارے اس کلمے سے مراد میرا باپ فرعون تھا؟ زوجہ حزقیل نے کہا نہیں، بلکہ اس سے مراد میرا، تمہارا اور تمہارے باپ کا پروردگار ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ میں یہ بات جا کر اپنے باپ کو بتاؤں گی۔ زوجہ حزقیل نے کہا جاؤ بتاؤ، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو وہ اپنے باپ کے پاس گئی اور پورا واقعہ اسے جا کر بتا دیا۔ فرعون نے زوجہ حزقیل کو اور ان کی اولاد کو طلب کیا اور کہا کہ تمہارا پروردگار کون ہے؟ زوجہ حزقیل نے کہا میرا اور تمہارا رب خدا ہے۔ فرعون نے حکم دیا کہ تانبے کے بنے ہوئے تندور کو پر کیا جائے تاکہ انہیں اور ان کے بچوں کو تندور میں جلایا جائے۔ زوجہ حزقیل نے کہا میرا ایک مطالبہ ہے کہ میرے اور میرے بچوں کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ دفن کر دینا۔ فرعون نے کہا چونکہ تمہاری گردن پر ہمارا حق ہے تو ہم یہ کام کر دیں گے۔ فرعون نے اس لیے کہا کہ زوجہ حزقیل اس کی خدائی کا اعتراف کر لے۔ حکم دیا گیا کہ پہلے اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے تندور میں ڈالتے جاؤ۔ اس کے حکم پر عمل ہوا، لیکن ان کے پاؤں میں خراش تک نہ آئی اور فرعون کی خدائی کا اعتراف تک نہ کیا۔ آخر میں سب سے چھوٹے بچے کی باری آئی تو جلادوں نے اس کو اس کی ماں کی گود سے بازور کھینچا تاکہ اسے بھی تندور میں ڈال دیں۔ اس وقت ماں مضطرب ہوئی تو بچے نے قدرت خدا سے کہا اماں جان صبر سے کام لیں، آپ حق پر ہیں۔ اس کے بعد اس کے شیر خوار بچے اور ان دونوں کو آگ میں پھینک کر جلا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرجان سوز واقعہ کو نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے آسمان پر شب معراج کو انتہائی اچھی خوشبو سونگھی تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کس کی ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ خوشبو اس شہید کی ہے جو فرعون کی بیٹیوں کا بناؤ سنگار کرتی تھی۔ جناب آسیہ زوجہ فرعون کا تعلق بنی اسرائیل کی محترم خواتین سے تھا۔ وہ خدائے حقیقی کی عبادت کرتی تھی۔ فرعون ان کے پاس آیا اور ان کو زوجہ حزقیل علیہ السلام اور ان کی اولاد کو شہید کرنے کی خبر دی۔ آسیہ کہنے لگی افسوس ہے تم پر ہے فرعون،
کون سی چیز باعث بنی کہ تو خدا کے مقابلے میں اس قدر جرأت مند اور گستاخ ہو گیا ہے؟ فرعون نے کہا کہ تم بھی اس زوجہ حزیل کی طرح پاگل اور دیوانی ہو گئی ہو۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ میں پاگل یا دیوانی نہیں ہوئی، بلکہ میں خدا تعالی پر ایمان رکھتی ہوں، وہ میرا اور پوری کائنات کا پروردگار ہے۔ فرعون نے جناب آسیہ کی والدہ کو بلا کر کہا تمہاری بیٹی دیوانی ہو گئی ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو میں اسے آگ میں جلا دوں گا۔ والدہ آسیہ نے تنہائی میں جناب آسیہ سے بات چیت کی کہ اپنی زندگی مت گماؤ اور اپنے شوہر سے مخالفتیں ختم کر کے صلح کر لو، لیکن جناب آسیہ نے اپنی والدہ کی فضول باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کہا میں ہرگز خداوند تعالی کا انکار نہیں کروں گی۔ فرعون کے حکم سے جناب آسیہ کے ہاتھ پاؤں زمین پر کڑی ہوئی زنجیروں کے ساتھ باندھ کر سخت دھوپ میں بٹھا دیا گیا اور ان کے سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی اور سخت شکنجے میں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے قریب سے گزرے تو انہیں اپنی انگلیاں ہلا کر موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور اس دعا کی برکت سے ان کا درد ختم ہو گیا، تو انہوں نے خدا کی طرف متوجہ ہو کے عرض کیا خدایا بیشت میں میرے لیے گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی اور انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ انہوں نے اپنا سر بلند کیا تو بیشت میں اپنے لیے تیار گھر دیکھ کر مسکرا گئیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا کہ اس عورت کی دیوانگی دیکھیں کہ اتنے سخت شکنجے میں بھی مسکرا رہی ہے۔ بس اس طرح اس مہربان اور دلیر خاتون جن کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت زیادہ حق ہے اور مختلف مواقع پر انہوں نے دشمنوں کی اذیتوں سے انہیں محفوظ رکھا، ان کو شہید کر دیا۔ دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی اور دل بدل دے اور آپ کے لیے بھی باعث ثواب بنے۔ بہت شکریہ۔